السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آر یا پار، مریم نواز نے ایک بار پھر کر دیا ہے آر یا پار، یا ہم نہیں یا تم نہیں۔ مریم نواز نے پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ متفرق درخواست دائر کی۔ آج اس درخواست کی پر اعتراض کی سماعت تھی، اعتراض لگایا گیا تھا رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، تو اس کے بعد وہ سماعت کے لیے لگ گئی ہے، فکس ہو چکی ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد جو باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ مسلم لیگ نون کا جو فیوچرسٹک ایک ہوتا ہے پالیسی اسٹریٹجی، وہ اس کو انہوں نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون فیوچر میں پاکستان کے اداروں میں ہونے والی جو تقرریاں ہیں، تبادلے ہیں، اس کا اس پٹیشن سے براہ راست تعلق ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے سزاؤں کا، پاکستان میں عدالت میں جب معاملات جاتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں خاص طور پر سیاستدانوں کے خلاف، تو اس کے پیچھے قانون کم سیاست زیادہ ہوتی ہے، آڑ قانون کی ہوتی ہے، لیکن طریقہ کار نیت سیاسی ہوتی ہے۔ تو ان جو مقدمات کو لڑا بھی سیاسی طریقے سے جاتا ہے۔ تو آج مریم نواز صاحبہ نے پٹیشن کی جو اعتراض کی سماعت کے بعد باہر آ کر بتا دیا کہ بھائی وہ یہ معاملہ ٹوٹل سیاسی ہے۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی تھی تو اس سزا کی اپیل اور صرف وہ سزا رکوانی ہے، یعنی سزا کا عدم کروانی ہے، بریت لینی ہے۔ نہیں، صرف بریت نہیں لینی، بلکہ اگلے جو شخص جو آرمی جنرل جو ہیں، جو آرمی چیف بن سکتے ہیں اگلے 1 سال کے بعد، 28 نومبر 2022 کو جب یہ آرمی چیف صاحب ریٹائر کر جائیں گے اپنی ایکسٹینشن پوری کر کے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، تو پھر اس کے بعد جو زیادہ ایک چرچا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب، جن کو آج ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے جن کا تبادلہ کر کے کور کمانڈر پشاور ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا ہے، اور جنرل فیض حمید صاحب کو انتہائی اہم کور کہی جاتی ہے پاکستان کی پشاور کور تو وہاں لگا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے، میں نے کل گزارش کی تھی کہ سارے معاملات ہوتے ہیں سیاسی، وقت، ٹائمنگ۔ یہ ٹائمنگ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن کی، اور اس کے بعد آ کے فرنٹ فٹ کے پر بات کر کے، نام لے کر بات کرنا، پھر ثبوت جو ان کے پاس ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں وہ سامنے لانا، پھر سوال اٹھانا، پھر احتساب کی بات کرنا، پھر یہ کہنا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو اور بڑا عہدہ دینے کے بجائے ان کو تو احتساب کے کٹڑے میں لانا چاہیے۔ یہ ہے وہ ٹوٹل اسٹریٹجی جو نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکمت عملی، نواز شریف صاحب کی حکمت عملی، کہ وہ کس طرح پیش بندی کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے۔ کیونکہ اگر یہ اس کو روکا نہ گیا، یہ جو ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، پاکستان نا ایک ہم ظاہر ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوگا جہاں پر ججوں کی جو ججز کی ایلیویشن ہوتی ہے اس پر بھی سیاست ہو جاتی ہے، اس کو بھی سیاسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار اب یہ جو 2 چیف جسٹس کے بعد تیسرے چیف جسٹس آئیں گے وہ بہت سخت ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو ابھی روک لو۔ قاضی فائزہ صاحب والا معاملہ آپ دیکھ لیں، قاضی فائزہ صاحب کو روکنے کے لیے کس طرح کوششیں کی جاتی رہیں۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی جو آرمی چیف صاحب فلاں ہیں، جنرل جو ہیں یا لیفٹیننٹ جنرل جو یا فلاں بریگیڈیئر ہیں، وہ کتنے عرصے کے بعد آرمی چیف بنیں گے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو یہ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح یہ چرچا نہیں ہوتا۔ آرمی چیف آتے ہیں، ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لوگوں کو نام ہی نہیں پتہ اس ملک کے لوگوں کو ان کے آرمی چیف کا نام کیا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر ہے ہمارے یہاں مداخلتیں بہت ہوتی رہی، ہمارے یہاں مارشل لا لگتے رہے، ہمارے یہاں مطلب آئی جی آئی جیسی اتحاد بنتے رہے، ظاہر ہے ہمارے یہاں پھر 2018 جیسے RTS بٹھانے والے انتخابات ہوتے رہے، تو لہٰذا ہمارے ہاں یہ چیزیں پھر بحث میں آتی ہیں۔ تو پھر جو لوگ جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یار یہاں پر ہمیں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے پیش بندی کرتی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے 2-3 طرح کی حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہے، اب کھل کر سامنے آ گئے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج جس طرح جنرل فیض حمید صاحب کے نام لے کر کوشش کی ہے کہ بھئی وہ متنازع ہو جائیں، ظاہر متنازع ان کے اوپر الزامات، تو قاضی فائزہ صاحب والے مقدمہ جو انہوں نے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں ان کا نام، تو پہلے ظاہر ہے ان کے اوپر تو وہاں پہ 4 بہت لمبے چوڑے قاضی فائزہ صاحب والے مقدمے میں معاملے میں۔ لیکن بہرحال اب یہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا معاملہ جو ان کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا آئی تھی، اس کے خلاف جو پٹیشن لے کر گئی ہوئی ہیں، اس پٹیشن میں جتنے انہوں نے جو موقف اختیار کیا، اور خاص طور پر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی جو ہے اس میں، ظاہر شوکت عزیز صدیقی صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج تھے، انہوں نے باہر سے خطاب کر کے بتایا کہ جی کس طرح
بینچز بنوائے جاتے ہیں، کس طرح ان کے چیف جسٹس پر دباؤ ہے، کس طرح ان کے چیف جسٹس نے کو کہا گیا کہ جناب اس کو جو شوکت علی صدیقی کو یہاں سے ہٹا دو، اور کس طرح پھر وہ اس وقت کے ڈی جی سی جو تھے جنرل فیض حمید صاحب، وہ ان کے گھر آئے 2 بار، انہوں نے کہا کہ جناب سزا ہو جائے گی، اور سزا جو ہے اس کے بعد اپیل کا پروسیجر جو بھی ہوگا وہ انہوں نے مطلب ابھی سماعت ہوئی نہیں، ابھی معاملہ مطلب ابھی مقدمہ چل رہا ہے، اور پہلے ہی آ کر ایک انٹیلیجنس ادارے کے جو افسر ہیں وہ آ کر اگر جج صاحب کو یہ کہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو سزا ہو جائے گی، تو وہ جج صاحب خود کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پھر حیرت ہوئی کہ یار ان کو کیسے پتہ چلا۔ وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے، اور وہ آج انہوں نے باتیں وہ کھل کر کی ہیں، اور ظاہر پٹیشن کی زبان قانونی ہوتی ہے، یہاں پر تو انہوں نے سیاسی زبان استعمال کی ہے، میڈیا ٹاک جو کی ہے، اور بہت زیادہ غصے میں کی ہے، اور انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جی یہ جنگ میری نہیں ہے، یہ جنگ میڈیا کی بھی ہے، عدالت کی بھی ہے، جن کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، جن کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کل جو میری پٹیشن تھی اس پٹیشن کو تو چھاپا ہی نہیں گیا میڈیا میں، انہوں نے گلا بھی کیا۔ تو بہرحال وہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کے پاس 2 بار آئے، اور دوسری بار جب گئے تھے جنرل فیض حمید صاحب ان کی طرف، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ 2018 تک کسی صورت ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کی، یعنی انتخابات تک، اور مریم نواز صاحبہ کی، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو مریم صاحبہ نے سوال کیا کہ جی بتایا جائے کہ کون سی محنت تھی جو ضائع ہوگی۔ ظاہر ہے محنت وہ کہہ رہی ہیں کہ محنت تو وہی تھی کہ انتخابات ہر صورت عمران خان کو جتوانے تھے، عمران خان صاحب کو لانا تھا، تو اب وہ اس کے بدلے میں عمران خان صاحب ایک ایکسٹینشن دے رہے ہیں ان کو چیئرمین نیب کو، تاکہ ان کے ذریعے اور کام کر سکیں۔ تو پھر جب ان کو فیض حمید صاحب کے کور مل گئی، سوال یہی تھا کہ فیض حمید صاحب کو جب تک کور نہیں ملے گی، کیونکہ وہ DGIS ہیں، جب تک وہ کسی کور کو 1 سال کے لیے کمانڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ آرمی چیف نہیں بن سکتے، ٹریڈیشنس ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اب کور تو ان کو 1 سال کے لیے مل گئی، یعنی ابھی کیونکہ نومبر تک 13 مہینے تقریباً ہوں گے، تو اب وہ اس پاکستان آرمی کے ان جنرلوں کی اس میں آ جاتے ہیں، لسٹ میں، فہرست میں شامل ہو گئے کہ ہو جائیں گے جو آرمی چیف بننے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ پھر وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وزیر اعظم صاحب کن کو بنائیں، تو وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ مریم نواز صاحبہ وہ جو 2023 کا انتخاب یا 2022 میں جو انتخابات ہونے، 2022 میں اگر اینڈ پہ کرواتے ہیں یا 2023 کے شروع میں کرواتے ہیں، جب بھی عمران خان صاحب قبل از وقت انتخابات کرواتے ہیں، تو ان انتخابات کو روکنے کی وہ جو ان انتخابات میں عمران خان کی جیت کو روکنے کی پیش بندی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ آ گئے جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف بن گئے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن یا ہر ہفتے یا ہر 15ویں دن، ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے عمران خان صاحب جاتے ہیں وہاں پر، اپنا DGIS وزٹ کرتے ہیں۔ وہ تو پرائم منسٹر کا اختیار ہے، پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے جو مریم نواز صاحبہ اب لے کر سامنے آ گئی، اس کے پیچھے ٹوٹلی ایک سیاسی وہ ہے۔ مسلم لیگ نون نا حکمت عملی ہے، مسلم لیگ نون 2-3 اس پر کے ساتھ چل رہی ہے، سیاسی کیا کہا جائے اس کو، حکمت عملی، یعنی بیک وقت 2-3 محاذوں پر اپنے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے فکس کر رہی ہے، اپنے مہرے کہہ دیں، اپنے شطرنج کی چال ہے نا، تو 2-3 جگہ پر 2-3 طرح کی حکمت عملی لے کر چل رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، یعنی مفاہمت مزاحمت، وہ بار بار کبھی مفاہمت کبھی مزاحمت۔ نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی مجھے یہ سارا کچھ مفاہمت سے ملتا ہے تو میں مفاہمت سے لوں گا، مزاحمت سے ملتا ہے تو مزاحمت کروں گا، سو بسم اللہ، جو مفاہمت کرنی ہے بسم اللہ، مزاحمت کرنی ہے بسم اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، آپ دیکھیں پچھلے ہفتے وہ گر گئے تھے سیڑھیوں سے، گرنے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے وہ آرام میں چلے گئے ہیں۔ تو ان کے آرام میں جانے اور پھر یہ ساری سچویشن، کیونکہ پاکستان آرمی میں تبادلے ہونے تھے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب کا پیچھے چلے جانا تاکہ کوئی سوال نہ ہو۔ آج مریم نواز صاحبہ سے سوال ہوا شہباز شریف صاحب کے متعلق، انہوں نے کہا مجھ سے میرے متعلق سوال کریں، یہ پٹیشن جو ہے میری اور میرے والد صاحب کی ذات کے متعلق ہے، اس میں میری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھ سے پٹیشن کے بارے میں پوچھے، شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کے بارے میں نہ پوچھیں۔ شہباز شریف صاحب اسی چکر میں آرام میں چلے گئے ہیں کہ اب یہ، کیونکہ ظاہر طے تھا کہ اب یہ جب وقت آئے گا، ظاہر ہے شریف خاندان مطلب 3 بار پاکستان پر حکومت کر چکا ہوا ہے، اور پنجاب پر پتہ نہیں کتنی بار حکومت ان کی ہو چکی ہے، تو ان کو اتنا تو وہ ان کی چڑیا بھی ہوگی، چڑیا صرف نظام سیٹھی صاحب کی نہیں ہوتی نا، چڑیا تو ان کی بھی ہوگی، وہ بھی بتاتی ہوگی کہ اب کیا چل رہا ہے۔
کب تبادلے ہونے ہیں، کب کس کو کہاں جو ہے مقرر کیا جانا ہے، تعیناتی ہونی ہے، تو لہٰذا اس وقت کے مطابق ساری اپنی حکمت عملی بنائی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ کل پٹیشن دائر ہوتی ہے، کل خبر چلتی ہے، میڈیا سوشل میڈیا پر گرم ہوتی ہے وہ خبر، کل پھر آتی نہیں ہے کہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر پشاور لگائے جانے کی، وہ ریومرز چلتے ہیں، ریومرز کے اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو DGI لگانے کی، تو یہ ریومرز چلتے ہیں۔ ریومرز کے بعد پھر کل یہ پٹیشن بھی اسی دوران ہے، اور اس پٹیشن کے بعد آج ایک طرف مریم نواز صاحبہ چھکے چوکے مار کے آگے آ جاتی کہ نہیں، ان کو تو میں لیفٹیننٹ اپنا آرمی چیف نہیں بنتے دیکھنا چاہتی، ان کو تو عدالت کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بطور گواہ بلایا جائے اور جنرل فیض حمید صاحب کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر ان سے پوچھا جائے، حلف پر پوچھا جائے کہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججوں کو بلا کر یا ججوں کے گھر جا کر پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، تو وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر جتنے بھی شوکت عزیز صاحب نے یا پھر اس سے پہلے جو دوسرے جج صاحب مرحوم ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ہے، اس میں جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے متعلق ان سے عدالت میں پوچھا جائے، کٹہرے میں۔ ظاہر کٹہرے میں کیا الزام ہے تو ملزم کے طور پہ وہ کہہ رہی ہیں نا، وہ کہہ رہی ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور ان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو وہ بنے آرمی چیف بنے، تو یہ ہے بنیادی نقطہ، یہ ہے وہ بنیادی بات جس پر مریم نواز صاحبہ اب آگے بڑھ کر چھکے چوکے مارنا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ وقت ہے۔ اگر اس وقت میں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اگر یہ متنازعہ کر کے جنرل فیض حمید صاحب کو اور ابھی ان کا راستہ نہ روکا گیا تو پھر 2023 بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سارا ہے 2023 یعنی عام انتخابات، اگلے عام انتخابات، اس کے لیے ظاہر نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہے، اپیل میں ہے، اپیل میں باقی معاملات تو ہیں مطلب اس میں، لیکن اس میں اس طرح جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کر ان کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ان کو آرمی چیف بننے سے روکے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک بات بڑی کھل کے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی میں اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہتی، اداروں کو متنازع وہ لوگ بناتے ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو ججوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، جو اپنی ذات اور اپنے فائدے کے لیے اداروں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ سیدھا انہوں نے جنرل صاحب کے متعلق یہ باتیں کی ہیں، تو اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ یہ ساری مسلم لیگ نون کی جو حکمت عملی ہے، مسلم لیگ نون کو 2023 کے صاف شفاف انتخابات کی کہیں نہ کہیں سے یقین دہانی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے جو بیچ میں وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی رکاوٹ اگر آ سکتی ہے تو وہ ان تقرری اور تبادلوں سے آ سکتی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور اس وقت کے بعد معاملہ زیادہ گڑبڑ ہو جائے تو پہلے ہی پیش بندی کے طور پر ابھی سے سارا بندوبست کر لو، تو یہ وہ بندوبست ہے کہ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بننے سے روکنا۔ مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ PDM بننے سے پہلے، یعنی یہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی ابھی آرمی چیف صاحب کی، تو اس ایکسٹینشن سے پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، کوئی تعزیت تھی، کوئی ملاقات تھی، بہرحال طویل ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے بعد جو اس کے اندر کی خبر میرے پاس آئی تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کا فوکس جو تھا ٹوٹل 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات تھی، لنچ تھا، تو لنچ پہ جو بات ہوئی، اس کے بعد الگ سے جو بات ہوئی یعنی پراپر وفود کے درمیان، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے الگ سے جو ملاقات ہوئی تھی، ان ساری ملاقاتوں میں مریم نواز صاحبہ کا فوکس یہ تھا کہ کسی صورت ہمیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن روکنی چاہیے۔ تب تو نہیں روک سکے تھے، تب تو یہ ہوا تھا کہ پھر شہباز شریف، خواجہ آصف صاحب بیچ میں آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ایکسٹینشن دینی ہے، تو مسلم لیگ نون نے کر لیا تھا اپنے سپورٹ کر لی تھی آرمی ایکٹ کی اس ترمیم کی جس کے تحت ایکسٹینشن ہو گئی، جو عدالت نے بھیجا تھا، اور جس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ وہ مریم نواز صاحبہ نے بعد میں کہا، مریم نواز صاحبہ اس کی مخالف تھیں، لیکن اس کے بعد مریم صاحبہ پر ہم نے تنقید اس لیے کی تھی کہ وہ ایک جماعت کا، ان کی جماعت کا فیصلہ تھا اور وہ جماعت کی نائب صدر تھی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جماعت نے ایک فیصلہ کر لیا تو یا تو اس فیصلے کو روک لیتی، اگر ہو گیا تو پھر بطور جماعت سب کا فیصلہ۔ تو بہرحال تو وہ اس وقت بھی وہ فوکس تھی کہ یار یہ روکنا چاہیے، اس کو نہیں روک پائیں۔ اب دوبارہ ایک اور تقرری، ایک اور وہ جو 1 سال کے بعد ہونی ہے آرمی چیف بننے کی، یعنی جنرل فیض حمید، اس کو روکنے کے لیے، ان کو متنازع بنانے کے لیے معاملہ عدالت میں لے کر آئی ہیں۔ چیزیں موجود ہیں، الزامات پرانے ہیں، الزامات ریکارڈ پر آ چکے ہوئے ہیں، اور الزام لگانے والا کوئی اور عام نہیں ہے، ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، تو ظاہر ہے الزامات میں وزن تو ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ
عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلا لیا اگر جنرل فیض حمید صاحب کو، تو پھر مریم نواز صاحبہ جو حکمت عملی اختیار کر کے آگے چل رہی ہیں تو ان کو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ پھر ظاہر پاکستان ہے، یہاں پہ تو بہت کچھ اچانک بدل جاتا ہے اور کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔